رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں نے جو آیت پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم انہیں مردہ نہ کہو لِمَنْ يَقْتُلُ جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، اموات مارے گئے، جو اللہ کے راہ میں قتل ہوئے مارے گئے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے بل احیاء ولکن لا یشعرون، وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں مردہ کہنے والوں کو شعور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں، اور اس آیت میں مخصوص کسی شخص کا اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ اس آیت سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو حضور کے زمانے میں شہید ہوئے، جیسے جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احد، جنگ صفین، اسی طریقے سے جنگ خیبر، اور جتنی جنگیں حضور کے زمانے میں ہوئی ان تمام جنگوں کا یا سرایا جسے حضور نے بھیجا اور آپ خود شامل نہ ہوئے، ان لڑائیوں میں جو شہید ہوئے اس سے مراد وہ بھی ہے، اور کربلا کے میدان میں جو امام پاک کی شہادت اپنے 72 رفقائے مصطفیٰ رفقائے حسین کے ساتھ جو شہادت ہوئی وہ بھی مراد ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اللہ کے محبوب کے لائے ہوئے دین بچانے کی خاطر مصطفیٰ کی محبت میں قرآن عظیم اور سنت حسین کے مطابق زندگی اللہ کے راہ میں وقف کرے گا، شہادت کا جام پیے گا، اس سے وہ بھی مراد ہے۔ یقین جانیے شہادت حضور کے زمانے میں بھی ہوئی، مگر اسلام میں جتنی شہرت، اسلام میں جتنی اہمیت، اور اسلام کے ماننے والوں میں جتنا چرچا شہادت حسین کا ہے، کسی شہید کا اتنا چرچا نہیں ہوتا ہے جتنا کہ امام پاک کا چرچا ہوتا ہے۔ اسلام میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک سیرت مصطفیٰ، ایک شہادت حسین، یہ دونوں چیزیں لاجواب ہیں۔ سیرت مصطفیٰ آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک، جوانی سے لے کر بچپنے تک، بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک، شادی بیاہ سے لے کر ماں باپ تک، بیوی بچوں سے لے کر بھائی بہن تک، پڑوسیوں سے لے کر رشتہ داروں تک آپ کی زندگی کیسی کاٹنی ہے، کس طریقے سے گزارنا ہے، یہ سب کچھ مصطفیٰ کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر آپ بچپنے کی زندگی دیکھیں تو مصطفیٰ کی زندگی تابناک اور روشن ہے، جوانی کی زندگی دیکھیں تو مصطفیٰ کی زندگی سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی زندگی کفار مکہ نے کہا کہ ایسا انسان ہماری نگاہوں نے بلکہ کائنات نے ہم سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ مختصر اور محبوب نظر اور یہ پیاری نظر کبھی نظر آئے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ کا اٹھنا بھی عبادت تھا، بیٹھنا بھی عبادت تھا، بولنا بھی عبادت تھا، سننا سنانا بھی عبادت تھا، رب کی نقاشی کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کا کہنا خدا کا کہنا تھا، مصطفیٰ کا دینا خدا کا دینا تھا، مصطفیٰ کا چلنا خدا کا چلنا تھا، مصطفیٰ کا سمجھانا خدا کا سمجھانا تھا۔ اللہ کی ساری نعمتیں ایک ذات مصطفیٰ میں رب نے سما کے رکھ دیا تھا، اجتماع کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے کائنات کا ہر آدمی ایک ہی بات کہتا تھا، ایسا سچا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور عاشقوں نے تو یہ بھی کہا کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور قرآن نازل ہونے کے بعد تو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب جیسا میں رب العالمین ہوں ایسا ہی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ گویا کہ جس چیز کا خالق اللہ ہے اس کا مالک مصطفیٰ ہے،
جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس میں مصطفیٰ کی رحمت شامل ہے، مصطفیٰ کی حکومت شامل ہے. اس لیے 18,000 مخلوقات ہو یا 7 زمین ہو 7 آسمان ہو یا اللہ کی جنت ہو یا کائنات کی کوئی شے ہو، مصطفیٰ کی حکومت سے بخالی نہیں ہے. چاند سورج سے لے کر ہر چیز میں مصطفیٰ کی حکومت ہے. سیرت نبی ایک ایسی عظیم اسلام میں ایک نعمت ہے جس کو آپ ہر موڑ پہ، ہر دور پہ، ہر موقع پہ ذکر کریں، سنیں اور اپنی زندگی کو تابناک بنائیں. دوسرا، سیرت حسین پاک کی شہادت، حسین پاک کی شہادت اور آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، کربلا کے میدان میں پہنچنا، کربلا میں اپنے گھر والوں کو نصیحت کرنا، کربلا میں ان کے رفقا کی شہادت، جانثاری قربانی اور آپ کے چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کی قربانی، نوجوان بھائیوں کی قربانی، نوجوان دوستوں کی قربانی اور تمام غلاموں کی قربانی دے کے اللہ کی بارگاہ میں ہر قربانی کے اوپر شکر ادا کرنا اور سجدہ شکر ادا کر کے یہی کہنا کہ رب میرے پاس جو نعمت ہے تو نے دی تھی، میں نے تیری بارگاہ میں خرچ کر دیا ہے، مولا اسے قبول فرما لے اور مجھے صبر کی ہمت عطا فرما.